دیکھیے کراچی امن کا شہر تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور جس وقت اس سے خصوصاً جماعت اسلامی کی بلدیاتی گورنمنٹ رہی، ہمارے دو میئر اس رہے اور انہوں نے کراچی کو بہت آگے بڑھایا، امن بنایا، ترقی دی، لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کے امن کو تباہ کیا۔ اور کراچی پھر وہ روشنیوں کا شہر، پاکستان کی بزنس کا ہب، وہ پاکستان کو پورے ملک کو اکنامکل اسٹرانگ جو کر رہا تھا، وہی کراچی صرف قتلگاہ بن گیا۔ اور اس میں بہت ساری مائیں اپنے بیٹوں کو روئی، بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے سہاگ گئے، بہت ساری بہنوں کے اکلوتے بھائی گئے، اور کراچی پھر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے لگی۔ اس کے بعد جب رینجر نے آپریشن کیا اور بہت قربانیاں دے کر پھر کراچی کو امن ملا، چونکہ علی رضا عابدی میرے کلجیت رہے تھے 5 دن، اور جب میں نے ان کا سنا، آپ یقین کہ میں اتنی شوق بھی کہ کس طرح سے ہمارا ملک، پیارا ملک جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جہاں پہ ہم نے بہت قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہی ملک جو ہے اب ہم سب کے لیے قتلگاہ بنے۔ تو بڑے دکھ کی بات تھی، بڑا افسوس تھا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بلدیاتی حکومت ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ اس وقت کراچی میں بلدیاتی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے، صوبائی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے، اور وفاقی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے۔ تینوں حکومتیں اپنی صلاحیتوں کو تینوں کو استعمال کر کے اس کراچی کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں، لیکن اگر سیاسی پارٹیاں اس کو امن نہیں دے سکتی، مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست فیل ہے، وہ اپنی سیاست میں ناکام ہے۔ سب سے بڑی چیز انسانی زندگی ہے، اور وہ انسانی زندگی اپنے گھروں میں جاتے ہوئے شام، جب گھروں میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مائیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، بیویاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے ان کے گھر قتلگاہ بنتے ہیں، تو یہ سیاسی پارٹیاں ناکام ہو گئی ہیں اس ریاست کو چلانے میں۔ تو میں اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی چیز امن دینا، اور علی رضا کل میں نے خود سنا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور یہی ایک دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کس طرح ہمارے ملک کو امن ملے گا، کس طرح کراچی وہ روشنیاں جو دوبارہ لوٹ رہی ہیں، اور الحمدللہ کافی لٹائی گئی ہیں، تو وہ کس طرح سے دوبارہ سے امن شہر بنے گا۔ اور اس طرح سے اگر ہمارا ملک قتلگاہ بنتا رہا، اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن میں جو سمیع الحق صاحب شہید کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ ٹوٹل اس کو میں حکومتی ریاست ناکامی سمجھتی ہوں، اور جب تک حکومت اس کے لیے اقدامات نہیں دے گی، اس لیے جو قائل ہے کہ ان کو پکڑا نہیں جائے گا، دار پہ کرایا نہیں جائے گا، اس وقت تک ہمارے ملک کو نہیں مل سکتا۔